हुकूमत का बिलावल भुट्टो की सालिसी की पेशकश पर ग्रीन सिग्नल। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो खुद हुकूमत में हैं, अगर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज हुकूमत और तहरीक इंसाफ में सालिसी की पेशकश की थी। बादल रूठ गए, खुश्क साली दस्तक देने लगी। कम बारिशों के बाद तरबेला और मंगला डैम में पानी की शदीद किल्लत, गंदम, चावल और गन्ने की फसलें मुतासिर होने का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 62, बलोचिस्तान 52 और पंजाब में 38% कम बारिशें हुई। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। कराची, हैदराबाद, दादू, थरपारकर, ठट्ठा, बदीन में खुश्क साली के डेरे। उमरकोट, घोटकी, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर, खैरपुर और सांगड़ में भी पानी की कमी। पंजाब में बहावलपुर, बहावलनगर और यहीम कारखान में भी खुश्क साली से मुतासिर। बलोचिस्तान के शहरों गवादर, केच, लसबेला, पंचकोर, आवारान और चागी भी खुश्क साली का शिकार हैं। बारिशें ना होने के बाद दरियाओं में पानी इंतहाई निचली सतह पर चला गया। आइंदा महीनों में बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस खुश्क साली बढ़ने का खतरा है। पाकिस्तान के बड़े आबी ज़खायर में पानी का लेवल मुसलसल गिरने लगा। तरबेला डैम में पानी की सतह 1402 फीट और चश्मे में 638 फीट रह गई। तरबेला और चश्मा में पानी ज़रे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। डेड लेवल से नीचे पानी आबी हयात के इस्तेमाल के लिए होता है। मंगला डैम में पानी की सतह डेड लेवल से 20 फीट ऊपर। दरिया जहलुम में पानी की आमद 17,800 और अखराज 16,500 क्यूसेक। दरिया सिंध में पानी की आमद 16,300 और अखराज 15,900 क्यूसेक। दरिया चनाब में पानी की आमद 7,400, अखराज 1,100 क्यूसेक रिकॉर्ड। नौशहरा के मकाम पर दरिया काबुल में आमद 10,200 और अखराज भी यही। मौला करम कर दे, रहमत के महीने में अब्र रहमत भेज दे। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल। आज से कोयटा समेत सूबे के 15 अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। नए सिस्टम के तहत ज़ियारत, योब, मूसाखेल, चमन, मस्तूंग, पशीन में बारिशें मतवक्के। कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला और लोरा लाई में गरज चमक का इम्कान। बारखान, सिब्बी, खुशदार, चागी और नोशकी में भी तेज हवाओं के साथ अब्र करम बरसेगा। बारिशों का सिलसिला 26 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। पीपल्स पार्टी की कॉल पर अवाम का लब्बैक। कराची समेत सिंध भर में नहरों के खिलाफ एहतजाज का आगाज। नवाब शाह, कंदकोट, लाड़काना और घोटकी में मुजाहिरे। खानपुर, महर, रत्तोडेरो, डहरकी में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। लाड़काना में रैली की क़यादत पीपल्स पार्टी MNA खुर्शीद जुनेजो, MPA जमील सुमरो, वज़ीर आला के स्पेशल असिस्टेंट खैर मोहम्मद शेख ने की। शुरका ने कहा सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है, दरियाए सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी का नई कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाज अवाम की आवाज है। हमेशा सिंध के पानी के मसले पर जिद्दोजहद करते आए हैं। एहतजाज से वफाक को दस्तबरदार होने पर मजबूर करेंगे। सिंध का पानी पंजाब कभी खा सकता है ना पी सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा मुल्क को पानी की कमी का सामना है, मिल बैठकर इसका हल निकालना है। मरीम नवाज अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही हैं। मजीद कहा कि हमारी कई बार दरख्वास्त के बावजूद PTI इजलास में नहीं आई। बिलावल भुट्टो PTI को कान से पकड़ कर ला सकते हैं तो ले आएं। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का दिन, बहनों को इजाजत ना मिली। सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और बाबर आवान की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा मंगल अहले खाना से मुलाकात का दिन होता है। बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात का मौका दिया गया। हम 3 बहनों को भाई से मुलाकात नहीं करने दी गई। बानी से मर्जी के लोगों की मुलाकातें कराई जा रही हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं बहनों की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। अलीमा खान के कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत ने वकील का 5 मिनट भी इंतज़ार नहीं किया। सलमान सफदर का 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं किया। हम बिल्कुल उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की ईद के बाद तक मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत वकील शुएब शाहीन ने बताया कि बैरिस्टर सलमान सफदर रास्ते में हैं। लीड काउंसिल अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं।
چیف الیکشن کمشنر کی تقرری، پی ٹی آئی نے عدالتی دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ عمر ایوب اور شبلی فراز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی تعیناتی میں تاخیر کا معاملہ اٹھایا۔ درخواست میں لکھا، نئے چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی تعیناتی میں تاخیر کر کے آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ عدالت قرار دے کہ وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے۔ درخواست کل سماعت کے لیے مقرر۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی ملاقات، پنجاب کے مختلف اضلاع میں تنظیمی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ پارٹی کو منظم اور متحرک کرنے کے لیے کارکنان نے اپنی تجاویز پیش کی۔ وفاقی وزارت داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت سے زیر تعلیم افغان طلباء کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ فارن نیشنل سیکیورٹی سیل نے سیکرٹری داخلہ خیبر پختونخوا کو خط لکھ دیا۔ کہا، فارن نیشنل سیکیورٹی سیل غیر ملکیوں سے متعلق ڈیش بورڈ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں زیر تعلیم تمام افغان طلباء کا ڈیٹا 27 مارچ تک ارسال کیا جائے۔ پاکستان سے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو ملک چھوڑنے کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ جعفر ایکسپریس حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق حملے کے 4 مبینہ سہولت کاروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ دیگر اداروں کے ساتھ مل کر تحقیقات اور حملہ آوروں کی شناخت جاری۔ ہلاک حملہ آوروں کے زیر استعمال اسلحہ اور کمیونیکیشن آلات کا فرانزک بھی کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ کا انتقال۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار تعزیت۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن اور شہری رحمان کا بھی آرمی چیف سے اظہار افسوس۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ سال اول کے طلباء کے لیے خوشخبری۔ سندھ پارلیمانی کمیٹی کی طلباء کو گریس مارکس دینے کی منظوری۔ پری میڈیکل میں 35% کیسز ڈیٹا انٹری کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ پری میڈیکل میں 64% کیسز میں ری ٹوٹلنگ کے مسائل تھے۔ پری انجینئرنگ میں 25% کیسز ہیڈ ایگزامینر کو بھیجے تھے۔ پری انجینئرنگ میں 74% کیسز میں ری ٹوٹلنگ کے مسائل سامنے آئے۔ آئی ٹی سیکشن کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ امتحانات کے لیے اساتذہ اور عملے کی تربیت کی ضرورت بھی ہے۔ ریاضی، فزکس اور کیمسٹری میں 15% گریس مارکس دیے جائیں۔ سندھ کے دیگر بورڈز کے نتائج کا بھی موازنہ کیا جائے۔ بورڈ کے انسپیکٹر آف انسٹیٹیوشن سیکشن کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے آئی پی پیز لائن پر آنے لگے۔ 7 انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کی بجلی سستی اور 11 ارب سے زائد کا سرچارج معاف کرنے کی مشروط پیشکش۔ کہا، مبینہ غیر معمولی منافع کی جاری تحقیقات بند کی جائیں، عدالتوں میں زیر التوا مقدمات واپس لے لیے جائیں تو وہ بجلی کے نرخ میں فی یونٹ 50 پیسے کمی اور تاخیر سے ادائیگی پر عائد شدہ 11 ارب روپے سے زائد سرچارج معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیپرا کے سامنے سی پی پی اے نے آئی پی پیز کی درخواست کی حمایت کر دی۔ نیپرا درخواستوں کو جائزہ لے کر اپنا فیصلہ جاری کرے گی۔ حکومت نے تنخواہ دار طبقے کا خون نچوڑ لیا۔ 8 ماہ میں 331 ارب روپے کا ٹیکس وصول کیا گیا، جو ریٹیلرز کے ادا کردہ ٹیکس سے 1350% زیادہ ہے۔ حکومت نے تنخواہ دار طبقے سے گزشتہ مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں 211 ارب روپے ٹیکس لیا تھا۔ تنخواہ دار طبقے نے گزشتہ مالی سال میں 368 ارب روپے ٹیکس دیا تھا، جو اس سال 450 ارب روپے تک جانے کی توقع ہے۔ ذرائع کے مطابق بھاری ٹیکس وصولی کے باوجود حکومت نے مذاکرات کے دوران آئی ایم ایف کے ساتھ اس طبقے پر بوجھ کم کرنے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان میں فائنینشل سروسز سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بڑی تعداد بینکنگ سہولت سے محروم ہے۔ اے ڈی پی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف 21% افراد کو بینکنگ اکاؤنٹ یا موبائل منی تک رسائی حاصل ہے۔ بہت سے لوگ مالی لین دین کے لیے غیر رسمی نیٹ ورکس پر انحصار کرتے ہیں۔ خواتین کے لیے بینکنگ سہولتوں تک رسائی مردوں کے مقابلے میں آدھی ہے۔
نیٹ میٹرنگ صارفین کے معاہدے کی مدت 5 سال تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق نیپرا کو بائی بیک ریٹ 10 روپے فی یونٹ کرنے کی پالیسی ہدایات بھجوا دی گئی۔ نیپرا مستقبل میں بائی بیک ریٹس پر نظر ثانی کرتا رہے گا۔ درآمد اور برآمد شدہ یونٹس کو الگ الگ شمار کیا جائے گا۔ برآمد شدہ یونٹس منظور شدہ خریداری نرخ پر خریدے جائیں گے۔ تمام نئے نیٹ میٹرنگ صارفین کو جدید ترین معیارات پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کسان دوست پالیسی، گندم کے کاشتکاروں کے لیے 1000 مفت ٹریکٹر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بٹن دبا کر گندم اگاؤ انعامی اسکیم کے لیے ڈیجیٹل قراردادی کی۔ سب سے پہلا ٹریکٹر بہاول نگر کی خاتون کاشتکار کوثر پروین کے نام نکلا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فون کر کے کامیاب کاشتکاروں کو مفت ٹریکٹر ملنے کی مبارکباد دی۔ کہا امید ہے اس سال گندم کی فصل اچھی ہوگی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں نیا موڑ، ارمغان کے تشدد کا نشانہ بننے والی لڑکی کی میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ زوما کے الٹے ہاتھ کی درمیانی انگلی میں فریکچر ہوا۔ زخمی ہونے والی انگلی کی ساخت خراب ہو چکی۔ 2 ماہ کی تاخیر کے باوجود زوما کے جسم پر تشدد کے نشانات واضح۔ جسم کے مختلف حصوں پر نصف درجن سے زائد نیل موجود۔ لڑکی کو مصطفیٰ کے قتل سے 1 رات قبل زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ زوما کا ڈی این اے سیمپل لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ڈی این اے میچ ہو جانے پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ ادھر ملزم ارمغان کے خلاف پولیس مقابلہ، اقدام قتل اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات کی سماعت۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزم کو تینوں مقدمات میں جیل بھیج دیا۔ عدالت کا تفتیشی افسر کو چالان پیش کرنے کا حکم۔ یہودی آباد کاروں کی سفاکیت بے نقاب کیوں کی؟ مغربی کنارے میں آسکر ایوارڈ یافتہ فلسطینی ڈائریکٹر پر قابض اسرائیلیوں کا وحشیانہ تشدد۔ صہیونی فوج بھی آباد کاروں کی حمایت میں سامنے آ گئی۔ ایمبولینس میں لیٹے ہمدان بلال کو اسپتال تک نہیں جانے دیا۔ ایمبولینس سے باہر نکالا اور گرفتار کر کے لے گئے۔ فلسطینی ڈائریکٹر کے گھر پر بھی دھاوا، توڑ پھوڑ کی۔ فلسطینیوں کے حق میں بنائی گئی دستاویزی فلم نو ادر لینڈ نے حال ہی میں آسکر ایوارڈ اپنے نام کیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یمن سے متعلق گہنونا منصوبہ خود ہی آشکار کر دیا۔ یمن جنگ سے متعلق خفیہ پلاننگ غلطی سے صحافی کو بھیج دی۔ اٹلانٹک میگزین کے ایڈیٹر ان چیف جیفری گولڈبرگ نے دعویٰ کیا کہ دنیا کو یمن پر امریکی بمباری کا 15 مارچ کو دوپہر 2 بجے معلوم ہوا۔ مجھے یہ اطلاع 2 گھنٹے پہلے ہی مل گئی تھی۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگزت نے 11:44 پر جنگ کا تمام منصوبہ ٹیکسٹ پیغام میں غلطی سے بھیج دیا تھا۔ کینیڈا نے مودی سرکار کی کارستانیوں سے پردہ چاک کر دیا۔ سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ بھارت کینیڈا کے عام انتخابات میں مداخلت کی کوشش کر سکتا ہے۔ ریاست مخالف عناصر انتخابات میں مداخلت کے لیے مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خبردار، تیز رفتاری گڑھے میں گرا سکتی ہے۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول کی سڑک پر اچانک 20 میٹر گہرا گڑھا نمودار۔ موٹر سائیکل سوار کوشش کے باوجود گڑھے میں جا گرا۔ گاڑی بال بال بچ گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے موٹر سائیکل سوار کو مردہ حالت میں نکال لیا۔ شاہین شکست کا ٹریک بدلیں گے یا نہیں؟ پاکستان اور نیوزی لینڈ میں 5واں اور آخری T20 میچ کل کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ کا بیسن ریزرو گراؤنڈ میں ٹریننگ سیشن، کھلاڑیوں کی بیٹنگ، فیلڈنگ اور بولنگ کی مشقیں۔ سیریز میں کیویز کو 3-1 سے فیصلہ کن برتری حاصل۔ نیوزی لینڈ کا پاکستان کے خلاف ون ڈے اسکواڈ کا اعلان۔ ٹام لیتھم کپتان مقرر۔ ون ڈے سیریز 29 مارچ سے شروع ہوگی۔ شکیب الحسن کو قانونی پچ پر بڑا باؤنسر پڑ گیا۔ بنگلہ دیشی عدالت کا چیک باؤنس ہونے پر اثاثے ضبط کرنے کا حکم۔ جنوری میں عدالت نے کرکٹر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ 365 نیوز کی ٹرانسمیشن جہان رمضان کے رنگ بکھر گئے۔ نادیہ خان اور زہیب حسن کی شاندار میزبانی، معروف اداکار جاوید شیخ مہمان بنے، نیوٹریشنسٹ اقصیٰ حمید کی بھی شرکت، یال سرحدی اور منشا پاشا کی ہوسٹنگ کے چرچے، سوشل ورکر جنید احمد نیازی کا سماجی کاموں پر خیالات کا اظہار، کچن میں افطار کے لیے مختلف ڈشز کی تیاری۔
اور چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، شاپنگ مشن عروج پر شہر شہر بازاروں میں رش، خواتین کی جانب سے خریداری کا سلسلہ بھی جاری، مشرقی ملبوسات کے ساتھ دلکش تہذیب اور روایات کے عکاس خود سے اور کوہلا پری کی بھی خریداری جاری۔